سامعین گرامی قدر، اللہ کی کتاب قرآن کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی اور رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اہل علم یہ جانتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں رکوع میں زکوٰۃ سے حضرت علی علیہ السلام مراد ہے۔ تو اللہ کے سچے ولی امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اولیاء خدا وہ لوگ ہیں جو دنیا کی حقیقت پر نظر رکھتے ہیں جب لوگ صرف اس کے ظاہر میں گم ہوتے ہیں، اور آخرت کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں جب لوگ دنیا کے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی اور کہا کہ اے دنیا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ اور اس کے آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان خواہشات کو مردہ بنا دیتے ہیں جن سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں مار ڈالیں گی، اور اس دولت کو چھوڑ دیتے ہیں جس کے بارے میں یقین ہوتا ہے کہ وہ ایک نہ ایک دن ان کا ساتھ چھوڑ دے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام ہمیشہ حیدر کرار غیر فرار بن کے میدان جنگ میں دشمنان اسلام سے لڑتے رہے، اور یہی وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ علی کو کوئی خوف نہیں کہ موت اس پہ آ گرے یا وہ موت پہ جا گرے، اور یہی وجہ تھی کہ امام علی علیہ السلام نے زندگی بھر اپنے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ آگے امام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اس چیز کو قلیل تصور کرتے ہیں جسے لوگ کثیر سمجھتے ہیں، اور اس چیز کو فوت ہو جانا سمجھتے ہیں جسے لوگ حاصل کر لینا تصور کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ وہ چیز جو جمع کر لی جائے ضائع ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، مگر وہ چیز جو راہ خدا میں قربان کر دی جائے وہ ہمیشہ باقی رہ جاتی ہے۔ آگے امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اس چیز کے دشمن ہیں جس سے لوگ دوستی رکھتے ہیں، اور اس چیز کے دوست ہیں جس سے لوگ دشمنی کرتے ہیں۔ یعنی امام علی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اولیاء خدا وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ظالم سے دشمنی رکھیں گے اور مظلوم سے دوستی رکھیں گے۔ مزید امام فرماتے ہیں انہی کے ذریعے قرآن کو پہچانا گیا ہے، اور یہ بھی قرآن ہی کے ذریعے پہچانے گئے ہیں۔ سامعین گرامی، رسول اللہ کا وہ قول کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور پھر مولا علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں یہ فرمانا کہ اولیاء خدا وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے قرآن پہچانا گیا ہے، اور یہ بھی قرآن ہی کے ذریعے پہچانے گئے ہیں، اس بات پہ دلیل کرتا ہے کہ علی علیہ السلام اللہ کے سچے ولی ہیں۔ اور آگے امام فرماتے ہیں کہ قرآن ان کے کردار سے قائم ہے اور یہ قرآن کی برکت سے زندہ ہیں۔ تو سامعین گرامی قدر، رسول اللہ کی وہ حدیث کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت۔ اب اہل بیت کے کردار سے قرآن قائم ہے اور قرآن کی برکت سے اہل بیت ہمیشہ زندہ رہیں۔ اور آخر میں امام فرماتے ہیں یہ جس چیز کے امیدوار ہیں اس سے بالا تر کچھ نہیں سمجھتے، اور جس چیز سے خوف زدہ ہیں اس سے زیادہ خوفناک کوئی مصیبت نہیں سمجھتے۔ تو حضرت علی کی دعائے کمیل کا وہ جملہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ میں اس چیز پہ تو راضی ہو جاؤں کہ تو مجھے جہنم میں ڈال دے، مگر میں اس چیز پہ کیسے استفادہ کروں کہ میں تیری رحمت سے دور رہوں اور تو مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یعنی اولیاء خدا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ناراضگی اور اس کی رحمت سے دوری سے ہمیشہ خوف زدہ رہیں۔ یعنی اولیاء خدا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی دوری کو برداشت نہ کر سکتے ہوں اور اس کی ناراضگی سے ہمیشہ خوف زدہ رہیں۔